بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف مکی 110 آیتیں 12 رکوع۔ سورہ بنی اسرائیل سبحان سے شروع ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و تنزیہ کا بیان تھا، اور اس تعلیم پر ختم ہوا کہ اللہ کو بڑا جان کر اس کی بڑائی بیان کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں عروج کی شان تھی۔ سورہ کہف میں حمد کی برکات کا بیان ہے، پاکی سے سیر و تیر ہے اور حمد سے قیام قرار۔ دونوں علم و معرفت کے چشمے ہیں، ایک سے علم تنزیہی کا راز کھلتا ہے اور دوسرے سے علم لدنی کا۔ ایک مظاہر قدرت دکھاتا ہے، ایک حکمت کے راز سکھاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کی قدرت کے نمونے دکھائے گئے، روح کو مشاہدے کی لذت سے آشنا کیا گیا، بتایا گیا کہ روح کیا ہے، روح کی ماہیت کیا ہے۔ سورہ کہف میں بتایا جا رہا ہے کہ حمد ہی سے علم و عرفان، شریعت و طریقت کے دروازے کھلتے ہیں۔ وہ علم عطا ہوتا ہے جو حجابات اٹھا دیتا ہے، حزن و خوف سے مستغنی کر دیتا ہے۔ جہاں سارے اسباب کے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں اللہ پر بھروسہ اس کی دستگیری کرتا ہے۔ علم اللہ کی صفت خاص ہے، علم ہی مقصد حیات ہے۔ جو فرد مقدس حمد سے حامد، پھر احمد اور محمد و محمود ہو گیا، اس کو امی تو کہا لیکن لامحدود علم سے نوازا، معلم اور ہادی برحق بنایا۔ اللہ کا کلام اس کی زبان اقدس سے مخلوق خدا تک پہنچایا۔ حقائق کی پردہ کشائی انہی کے معجز نما لبوں سے ہوئی، خواہ یہ یہود اور قریش کے سوالوں کے جواب میں ہو یا مومنوں کے لیے معرفت ربانی کے اعجاز بیانیوں میں۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعے کی تشریح یہود و قریش کے سوالوں کے جواب کے سلسلے میں ہے، اور حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام کا بیان مومنوں کے انشراح صدر کے لیے ہے، تاکہ وہ شریعت کو شریعت کے مقام پر رکھیں اور منتہائے شریعت اللہ کے فضل کو سمجھیں۔ ایک کو وسیلہ، دوسرے کو مقصد حیات جانیں۔ مقصد حیات سبحان سے قرب، وسیلہ حمد، اور اس کو پانے کا طریقہ اللہ کو بڑا جان کر اس کی بڑائی بیان کرنا۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اشارہ ہے کہ حمد میں جانے سے قبل اللہ اکبر کہو، پھر مقصد حیات سبحان کو پیش نظر رکھ کر اس کی حمد جس طرح سکھائی گئی ہے کرو۔ پہلے صلاۃ اور پھر صلاۃ دائمی میں رہو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ مدارج معرفت طے کر لو گے، قطعی ضروری نہیں۔ کما حقہ اس کی حمد و ثنا کون کر سکتا ہے؟ تمام دریا سیاہی ہو جائے، تمام درخت قلم بن جائے، پھر بھی اس کی شان پوری طرح رقم نہ ہو سکے۔ ہاں وہ کریم ہے، اگر اس کی توفیق رفیق ہو جائے اور اس کی رحمت دستگیری کرے تو پا جانا ایک لمحے کی بات۔ اسی آس پر عمل صالح میں لگے رہو، منتظر کرم رہو۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ پھر جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہو تو عمل صالح کیے جائے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے، اور اسی پر سورہ ختم ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے جس نے اپنے بندے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی اور جس میں کوئی بھی کجی نہ رکھی کہ انسان کو اس کے مفہوم کے پانے، اس کی حلاوت سے لطف اندوز ہونے میں کوئی بھی دشواری ہو۔ جو بات جہاں جس طرح کہنے کی ہے اسی طرح کہی گئی، ہر لفظ ایک نگینہ، ہر صورت ایک موتی، ہر نقش دل پر نقش ہو جانے والا ہے۔ ذرا پڑھو تو، ذرا دیکھو تو، کتاب کیسی ٹھیک جس میں بندوں کے لیے وہ تمام اصول و ضوابط موجود ہیں جو معاش و معاد کی اصلاح کے ضامن ہیں، تاکہ وہ کفار و مشرکین اور منکرین کو ایک سخت عذاب سے متنبہ کر دے جو اللہ کی طرف سے ان پر آنے والا ہے، خواہ دنیا میں آئے یا آخرت میں، اور ایمان والوں کو جو تصور صالح میں آ گئے، جو نیک عمل کرتے ہیں، خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے ان کے ایمان و عمل کا نیک بدلہ ہے، یعنی مقام دید، جنت فردوس، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ایک ابدی دائمی پر لطف و پر کیف زندگی انہیں عطا ہوگی۔ اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، اس کی خبر نہ تو ان کو ہے نہ ان کے باپ دادوں کو۔ یہ ایک بڑی گستاخانہ بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ سب جھوٹ ہے جو یہ کہتے ہیں۔ ان کی اس یادہ گوئی اور خالق کائنات کے متعلق ایسی بیہودہ باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو رنج و غم کی کیفیت طاری ہوتی، اس کا علم سوائے اللہ کے کس کو ہو سکتا تھا؟ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرماتا ہے۔ بس اے حبیب، کہیں آپ ان کے پیچھے غم سے اپنی جان گھلا نہ ڈالیں کہ وہ اس بات پر یعنی توحید خالص پر جو زبان اقدس سے بیان ہو رہی ہے ایمان کیوں نہ لائے۔ آپ نے تبلیغ فرمائی نہایت مؤثر اور حکیمانہ انداز سے، پھر اگر اثر نہ ہوا تو یہ ان کی شقاوت قلبی ہے، آپ اسے کیا کریں گے؟ یہ تو آزمائشیں ہیں، ہم نے دنیا کو بنایا ہی اسی لیے ہے، اور جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اس کو ان کے لیے باعث رونق بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ کون دنیا سے محبت کرتا ہے اور کون مالک دنیا سے محبت کر کے نیک عمل کرتا ہے۔ اور یہ رونق عرض تو کوئی باقی رہنے کی چیز نہیں، نہ اس سے کوئی ابدی مسرت و طمانینت قلب بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ ہم اس کی تمام چیزوں کو چھانٹ کر چٹیل میدان کر دیں گے۔ اس کی ظاہری زیب و زیست جو لوگوں کو اپنی محبت میں مبتلا کیے ہوئے ہے وہ نیست و نابود کر دی جائے گی، یہ بنجر زمین نظروں کے سامنے ہوگی۔ اس وقت ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ فانی چیز کی محبت بھی ثمر نہیں لاتی۔ مثال کے طور پر اصحاب کہف کو لے لو جن کے متعلق یہ لوگ سوال کر رہے ہیں۔ ان اللہ کے بندوں نے دنیا سے نہیں مالک دنیا سے محبت کی۔ لوگوں نے دنیا کو ان پر تنگ کیا، مالک دنیا نے اسی دنیا میں انہیں ایک نئی زندگی عجب انداز سے عطا کر دی۔ انہوں نے اسے بھی افسانہ بنا لیا، کاش لوگ در سے عبرت لیتے۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار میں پناہ لینے والے اور کتبے والے یعنی رقیم کے لفظ سے یاد کیے جانے والے یہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے عجوبہ چیز تھے؟ جیسا کہ یہ لوگ آپ کو بتا رہے ہیں
جن کے افسانے ان کے زبان زد ہیں، کہ جغرافیے کی حدود پر جان دینے والے تعداد کے درپے 3 4 5 کے جھگڑے میں گرفتار ان باتوں میں الجھ رہے ہیں جو واقعے کی اصل روح نہیں۔ پانے اور سمجھنے کی اصل بات یہ ہے کہ اصحاب کہف نے کس کی محبت میں دنیا کو چھوڑا اور اس نے ان کے ساتھ کیا احسان فرمایا۔ یہ وہ لوگ تھے جن سے ظالم کا ظلم دیکھا نہ گیا، اور انہوں نے ایک باضمیر مخلص ایماندار کی طرح فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ظلم کی زمین سے وہاں ہجرت کر چلیں جہاں دین محفوظ رہے۔ جب وہ جوان غار میں پناہ گزین ہوئے تو ملتجی ہوئے کہ اے ہمارے رب، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارے معاملے کے سنوارنے کا سامان کر دے۔ رحمت کا وسیلہ وہ وسیلہ ہے جو مجبور کو مایوس نہیں کرتا۔ ادھر رحمت پر نظر ڈالی، ادھر قلب کو سکون ملا، ایک پرکیف وجد طاری ہو گیا۔ پھر اس غار میں ہم نے سال ہر سال تک کے لیے ان کے کان پر پردہ ڈال دیا، یعنی ہم نے دست قدرت سے ان کو تھپک کر سلا دیا تاکہ مسموم معاشرے کی ہواؤں سے محفوظ رہیں۔ اس طرح وہ اس غار میں کئی سال رہے۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ دونوں جماعتوں میں، یعنی اصحاب کہف اور ان کی قوم کے لوگوں میں سے کس نے اس حالت کا صحیح انداز لگایا کہ کتنی مدت وہ غار میں رہے۔ اصحاب کہف سے ان کی قوم کا اختلاف اللہ کی وحدانیت اور حیات بعد الموت پر تھا۔ بس اللہ کے سوا اگر کوئی طاقت ہوتی تو انہیں ڈھونڈ کر نکال لاتی۔ اس طرح عقیدہ توحید کو تقویت بخشی اور برسہ برس ان کو ایک حال پر رکھنے کے بعد بیدار کرنے سے اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ جو اب اٹھا سکتا ہے وہ آخرت میں بھی اٹھائے گا اور سب کو جمع کرے گا۔ سب نے دیکھ لیا کہ اللہ نے ان کو بیدار کیا اور وہ ایسے اٹھے جیسے کہ کل سوئے تھے۔ یہ اصحاب کہف کے ایمان کی تصدیق ہے۔ کہف غار، اصحاب کہف غار والے۔ رقیم سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کتبہ یا لوح مزار مراد لیا ہے۔ بعد کے مفسرین نے اسے ایک شہر بتایا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس پر تفصیل سے بحث کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا رکوع۔ اس رکوع میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک موحدین کی جماعت تھی جنہوں نے اپنے زمانے کے جابر اور بت پرست بادشاہ کے سامنے جا کر اعلان توحید کیا اور اس طرح اسے توحید کی دعوت دی۔ ان کی اس جرأت پر لوگ مبہوت رہ گئے۔ اللہ نے بادشاہ کے دل میں ان کا کچھ ایسا خوف پیدا کیا
کہ اس نے انہیں فوراً قتل کیے جانے کا حکم نہ دیا، اور ادھر اصحاب کہف نے یہ طے کر لیا کہ انہیں اب اس مقام کو چھوڑ کر کسی غار میں روپوش ہو جانا چاہیے تاکہ اللہ کی عبادت کریں، اس کی رحمت پر بھروسہ رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے یہی کیا، ایک غار میں گئے۔ غار ایسا تھا جہاں روشنی و ہوا تو پہنچتی لیکن دھوپ نہ پڑتی تھی، گویا عام راستے سے الگ تھا، اور جیسا بیان ہو چکا ہے وہاں وہ تھپک کر سلا دیے گئے، جو نیند اور موت کے درمیان کی ایک کیفیت تھی، اور یہاں سے وہ اسی طرح اٹھے جس طرح مردے قبر سے اٹھیں گے۔ اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پائے۔ ہم آپ کو ان کا اصلی حال صحیح صحیح سناتے ہیں، وہ حالات جو اصل واقعے کی روح ہیں۔ اصحاب کہف وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی، یعنی انہیں ربط قلبی، استقامت اور حق گوئی سے نوازا، اور ہم نے اپنی یاد سے ان کے دل مضبوط کر دیے، ہمت بڑھائی۔ اور جب وہ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے بڑی جرأت ایمانی کے ساتھ کہا کہ ہمارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ورنہ پھر تو ہم بڑی بیجا بات کے مرتکب ہوں گے، یہ تو ہماری بڑی بے عقلی اور حماقت کی بات ہوگی۔ اور ان نوجوانوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کے سوا اور معبود ٹھہرائے ہیں، اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہم موحدین کی طرح یہ لوگ کیوں ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل نہیں لاتے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، بس اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ باندھے۔ اور انہوں نے یہ تجویز پیش کی، اور جب تم ان سے اور ان کے معبودوں سے الگ ہو گئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، تو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب اپنی رحمت کا دامن تمہارے لیے کشادہ کر دے گا اور تمہارے جملہ امور میں سہولت کے سامان فراہم کر دے گا۔ اصحاب کہف پر ان کی قلبی کیفیات سے یہ اثر آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ نے پریشان کیا تو آپ نے بھی غار میں گزر فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اسی نیک خیال پر جو اللہ کی طرف سے ان کے دل میں آیا تھا انہوں نے عمل کیا، غار میں جا کر پناہ لی۔ یہ غار شمالی رویہ واقع ہوا تھا، اس میں روشنی تو جاتی تھی، دھوپ نہ جاتی۔ اور اے رسول، آپ سورج کو دیکھیں گے کہ جب وہ نکلتا ہے تو ان کے غار سے داہنی جانب بچ کر نکل جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا کر نکل جاتا ہے۔ اور وہ اس غار کے ایک کشادہ میدان میں تھے جو پہاڑیوں کے درمیان میں تھا، اور ان پر ایک خاص کیفیت طاری رہتی تھی جس کے لیے تازہ ہوا ہی موجب حیات تھی۔ اور یہ جو کچھ بیان ہوا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اللہ کی قدرت و حکمت پر ایمان لاتا ہے، اور جس کو حالت گمراہی میں چھوڑ دے تو پھر آپ اس کے لیے کوئی رفیق راہ بتانے والا نہ پائیں گے۔ جب آپ ہی کی بات نہ مانیں تو پھر ان کی ہدایت کون کر سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا رکوع. اصحاب کہف کا بیان جاری ہے. اور اے مخاطب، ان کی کیفیت غار میں یہ تھی کہ تو خیال کرے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں اور کروٹ لیتے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو داہنی طرف اور بائیں طرف کروٹیں دلاتے رہتے تھے. اور ان کا کتا چوکھٹ یعنی غار کے دہانے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، اور اگر تو انہیں جھانک کر دیکھتا تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگتا اور ان کی ایک دہشت تیرے دل میں بیٹھ جاتی. قدرت کی طرف سے یہ انتظام اس لیے تھا کہ لوگ انہیں تماشا نہ بنائیں اور ان کے آرام میں خلل نہ آئے. باہر جلال اندر جمال، اس شان سے انہیں پروردگار نے رکھا تھا. انبیاء، صدیقین، صالحین سب اس کے جلال سے اس کے جمال ہی کی طرف بھاگتے ہیں. عام لوگوں میں بھی جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، اسے جذبہ وفاداری اور فرما برداری سے آراستہ کر لیا، وہ ظاہری بے سر و سامانی کے باوجود امن میں آ گیا. نفس کے اس کتے کو اگر خدا کی قدرت کی طرف لگا دیں تو وہ بھی زندگی پا جاتا ہے. اور اسی طرح ایک عرصہ دراز کے بعد ہم نے ان کو اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں پوچھیں کہ ہم کتنی مدت سوتے رہے. چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یعنی ان میں سے ایک نے سبقت کی اور دوسروں سے پوچھا، تم کتنا عرصے رہے ہوں گے؟ وہ بولے، ہم یہی ایک دن یا ایک دن سے کم رہے ہوں گے. بعض بولے، تمہارے رب ہی کو علم ہے کہ تم کتنی مدت یہاں رہے. بہرحال اس بحث کو چھوڑو اور پہلا کام یہ کرو کہ اپنے میں سے کسی ایک کو شہر کی طرف یہ سکہ دے کر بھیجو کہ وہ ذرا دیکھے کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے، سو اس میں سے تمہارے پاس کچھ کھانا لے آئے. اور آنے جانے اور چیز کے خریدنے میں بڑی احتیاط، نرمی اور حسن تدبیر سے کام لے، اور تمہاری خبر کسی اور کو نہ ہونے دے، کیونکہ اگر ان ظالم لوگوں نے تم پر قابو پا لیا تو تم کو سنسار کر ڈالیں گے یا ظلم و زیادتی سے تم کو اپنے دین پر واپس لے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو تم کبھی فلاح نہ پاؤ گے. انہوں نے اپنے کو چھپانے کے مشورے کیے اور اللہ کو منظور تھا کہ وہ ظاہر کیے جائے. زمانہ بدل چکا تھا، خود سکہ پرانا ہو چکا تھا، ان کا لباس و انداز لوگوں سے جدا گانا تھا. اور اسی طرح ہم نے اس بستی کے تمام لوگوں کو ان کے حال سے مختلف کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ جس طرح تقریباً 300 سال بعد یہ لوگ اسی طرح اٹھا کر لائے گئے، گویا ان کی عمر میں بھی اضافہ نہیں ہوا، تو قیامت کے متعلق بھی اللہ کا وعدہ حق ہے، اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. زمانہ بدل چکا تھا، بت پرست ظالموں کا خاتمہ ہو چکا تھا، عیسائیت غالب آ چکی تھی. اس وقت بھی حیات بعد الممات کے متعلق ان میں اختلافات تھے. لوگ ان اصحاب کہف کے حالات اور اللہ کی قدرت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے اور قیامت پر ایمان لائے. ان کی بڑی قدر و منزلت کی، لیکن اصحاب کہف اسی غار میں واپس چلے گئے. لوگوں نے بہرحال اظہار عقیدت کے طور پر اس غار پر ایک یادگار عمارت بنانے کا ارادہ کیا، جس کا بیان اسی آیت میں جاری ہے. یہ وہ وقت تھا جب کہ اس زمانے کے لوگ ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے کہ یہ لوگ غار میں زندہ ہیں یا انتقال کر گئے وغیرہ. پھر کہنے لگے کہ ان کی یاد میں اس غار کے پاس ایک عمارت بنا دو. رہا یہ کہ غار میں ان کی زندگی کیا تھی
وہ کب تک زندہ رہے، ان کا پروردگار ہی ان کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ الغرض جو لوگ ان میں صاحب غلبہ ذی اقتدار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پاس ایک عبادت خانہ بنا دیں گے۔ قرآن ان حقائق کو بیان کرتا ہے، لیکن خارجی باتوں میں الجھی ہوئی ذہنیت اسی تعداد اور زمانے کے تعین میں الجھی رہے گی۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ اللہ کی قدرت اور حیات بعد الممات کی ایک شہادت ہے، اور اسی اعتبار سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ لوگ تو یوں ہی کہتے رہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ ان کی اٹکل پچو باتیں ہیں، گویا بلا نشانہ پر نظر کیے پتھر مار رہے ہیں۔ اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ فرما دیجیے میرا رب ہی ان کی تعداد سے خوب واقف ہے، اور سوائے چند لوگوں کے ان کی صحیح تعداد کو کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا آپ ان کے بارے میں ان لوگوں سے بجز سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیجیے، اور ان کی تعداد، زمانہ، اصل واقعات کے متعلق ان میں سے کسی سے بھی دریافت حال نہ کیجیے۔ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ تعلیم وہ چیز ہے جو جانوروں میں بھی انسان کے خسائل پیدا کر دیتی ہے۔ اسی تعلیم کی بنا پر کتے کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے، بشرطے کہ اصول فرما برداری پر وہ قائم ہو اور شرائط شرع پورے ہوں۔ بزرگوں کی صحبت سے سگے دنیا بھی ہدایت پا جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا رکوع اصحاب کہف کے واقعے کا بیان تھا۔ اس سلسلے میں یہ بتایا گیا کہ جن امور پر قرآن نے زور دیا ہے اہمیت انہی کو دی جائے، غیر ضروری باتوں میں نہ الجھا جائے۔ البتہ مومن کے پیش نظر اللہ ہی رہے، یہاں تک کہ اگر کوئی کام بظاہر کر بھی سکتا ہے تب بھی انشاءاللہ کہنا نہ بھولے۔ مسبب الاسباب تو وہی ہے۔ حضور جانتے تھے کہ جو بات ان سے پوچھی جاتی ہے اللہ ان پر اپنی وحی کے ذریعے واضح فرماتا ہے۔ یہود نے بھی اصحاب کہف کے متعلق سوال کیا تو اللہ ہی پر بھروسہ کر کے آپ نے فرما دیا کہ کل بتا دوں گا۔ اس وقت تک انشاءاللہ کہنے کا حکم نہ تھا، اس لیے انشاءاللہ نہ فرمایا۔ جبریل 15 دن تک نہ آئے اور آپ متردد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک بنیادی بات بتانا تھی، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی جو اس رکوع کی پہلی آیت ہے، اور اس رکوع میں امت کے لیے اور بھی ہدایات ہیں جو اصحاب کہف کے واقعے کی رعایت سے ہیں۔ اور آپ کسی کام کے متعلق یہ نہ کہیے کہ میں اس کو کل کر دوں گا، مگر یہ کہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی انشاءاللہ کہہ کر، اور جب آپ یہ کہنا بھول جائیں تو یاد آنے پر اپنے رب کو یاد کر لیا کیجیے کہ توفیق رفیق ہو اور مقصد سے بھی بہتر مقصد ملنے کی صورت نکل آئے۔ اور یہ بھی فرما دیجیے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے بھلائی کی اس سے قریب تر راہ بتا دے۔ مومن ہر اختیاری فعل میں جب صحیح کرتا ہے اور بذات خود اللہ کی طرف رجوع رہتا ہے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ کہنا گویا اللہ کی ذات کو اپنے کاموں میں اپنا معاون بنا لینا ہے۔ یہ امداد غیبی عجیب چیز ہے۔ 309 برس کی مدت کا کسی پر ایک غار میں گزر جانا، اور وہ بھی اس طرح کے آرام سے سو رہے ہیں، نہ عمر بڑھتی ہے نہ غذا کی ضرورت ہے، کیا یہ کوئی معمولی بات؟ اور وہ یعنی اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے، شمسی حساب سے 300 سال اور قمری سے 9 سال زیادہ۔ یہود جن کی طبیعت میں انکار اور بحث مباحثہ راسخ تھا کہنے لگے کہ 300 سال کو تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ 9 سال اور زیادہ کیسے؟ یعنی اس اجمال کی تفصیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے راز رکھا کہ وہ کس قدر سوئے، کتنا جاگے، کب تک زندہ رہے، کب وفات پائی۔ ہر بات ان کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ وہاں زندگی کا، موت کا نظام ہی دوسرا تھا، ان سے تفصیل کیا بیان کی جاتی؟ اس لیے حکم ہوا آپ فرما دیجئے جتنی مدت وہ غار میں رہے اللہ ہی خوب جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے تمام پوشیدہ راز اسی کے علم میں ہے، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا اچھا سننے والا ہے، اس سے کوئی راز پوشیدہ نہیں۔ اور جس طرح اس کا علم محیط ہے اسی طرح اس کے اختیارات اور قدرت کاملہ میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کے سوا نہ کوئی ان آسمان و زمین کے رہنے والوں کا کارساز ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ وہی وحدہ لا شریک، مالک حقیقی اور مختار کل ہے۔ بہرحال جس قدر ضروری تھا اصحاب کہف کے سلسلے میں یہود کو جواب دے دیا گیا۔ یہ جواب واقعے کی صداقت اور رسول کی شہادت کے لیے کافی ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ ہدایت کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، بحث میں الجھانا چاہتے ہیں، لہذا ارشاد ہوا کہ آپ تبلیغ میں مصروف رہیں، اور آپ کے پروردگار کی طرف سے جو کتاب وحی کے ذریعے آپ پر نازل کی گئی ہے اسے پڑھ دیا کیجیے، پڑھتے رہیے، سناتے رہیے۔ اس کی باتیں، اس کے وعدے اور وعید اور اس کے احکام، اس کے حقائق کوئی بدل نہیں سکتا، اور آپ ہرگز اس کے سوا کہیں پناہ نہ پائیں گے۔ آپ کے قلب کی تسکین، آپ کی روح کی تشفی وحی الہی سے ہے۔ امت کے لیے اس میں یہ اشارہ ہے کہ کفار کے فریب میں نہ آئیں اور دولت، طاقت، ثروت کے غرور میں آ کر اللہ کے مجرم نہ بنیں، ورنہ ان کے لیے کہیں پناہ نہ ہوگی۔ البتہ جنہوں نے اللہ کا سہارا پکڑا ان کا کوئی بال بیکا کرنے والا نہیں۔ اور اے رسول، آپ کے لیے یہ چنے ہوئے مومن کافی ہیں، یہ آپ کی تبلیغ اسلام کا بہترین نتیجہ ہے۔ آپ اپنے کو انہی کے ساتھ روکے رہیے، انہی کے ساتھ صبر و استقامت کے ساتھ لگے رہیے، جو اپنے پروردگار کو صبح و شام
رات دن ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں، جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اس کی ذات، اس کی دید کے متمنی آپ کا چہرہ تکتے رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں لگے ہیں۔ اور آپ بھی اپنی آنکھیں، اپنی نظر التفات دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے ان سے نہ ہٹائیں۔ دنیا انہی کے اخلاق حمیدہ میں آپ کے اخلاق کا پرتو دیکھتی ہے، اور انہیں آپ کی ذات میں پرتو باری تعالیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ آپ آئینہ صفات الہی ہیں تو یہ آئینہ جمال محمدی۔ اور آپ اس شخص کا کہنا نہ مانیں جو یہ چاہتا ہے کہ آپ غریب مسلمانوں کو چھوڑ دیں۔ یہ تو وہ شخص ہے جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، جو ربط قلبی سے محروم کر دیا گیا، اور جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ یہود کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے الگ مخاطب ہوں، غریب مسلمانوں کو چھوڑ دیں جن کو وہ برے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ یہود کے نزدیک عظمت دولت سے تھی، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عظمت ایمان سے۔ اور آپ فرما دیجئے کہ یہ دین حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کافر رہے، لیکن ان کو کفر کا انجام معلوم ہونا چاہیے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس آگ کی قناتیں ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوں گی، اور جب وہ پیاس اور تکلیف سے فریاد کریں گے تو تیل کی تلچھٹ یا پیپ جیسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی، جو سخت حرارت اور تیزی کی وجہ سے ان کے چہروں کو بھون ڈالے گی۔ یہی وہ سرمایہ حیات ہے جو یہود اور کفار اپنے دولت کے نشے میں اپنے لیے جمع کر رہے ہیں۔ کاش وہ سوچیں کہ کیا ہی برا وہ پانی ہوگا اور کیا ہی بری وہ جگہ ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں ان کو دیکھو جو ایمان لائے، خواہ وہ امیر ہیں یا غریب، کالے ہیں یا گورے، مشرقی ہیں یا مغربی، وہ کسی کے سمجھنے سے ذلیل و خوار نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ہاں ان کے مراتب ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ انہیں ان کے حسن عمل کا بدلہ ضرور ملے گا۔ انہی لوگوں کے لیے رہنے بسنے کو باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، گویا ہاتھوں کو بھی حسن عمل کے صلے میں ایک تحفہ بارگاہ الہی سے عطا ہوگا۔ اور وہ لوگ سبز رنگ کے باریک اور دبیز ریشمی کپڑے پہنے ہوں گے، اور اس جنت عدن میں وہ اپنے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ انہوں نے دنیا میں زندگی سادگی اور اخلاص سے بسر کی، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی جنت میں ان کی کیا خوب دل جوئی ہوئی۔ جنت بھی مومن کے لیے کیا ہی حسین بدلہ ہے، اور کیا خوب آرام گاہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا
لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5واں رکوع. گزشتہ رکوع میں کافر اور مومن کے صلے کا ذکر تھا. یہاں غنی کافر اور مومن فقیر کی مثال سے بھی ذہن نشین کرایا جا رہا ہے کہ اصل دولت دولت ایمان ہی ہے، اور اس ضمن میں دنیا کی بے ثباتی، کفر و تکبر کی بد انجامی اور ایمان و تقوی کی مقبولیت سے آگاہ کیا جا رہا ہے. اور ان سے 2 شخصوں کی مثال بیان کیجیے کہ ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور جن کے چاروں طرف ہم نے کھجوروں کے درختوں کا احاطہ بنا رکھا تھا اور ان کے بیچ میں سرسبز و شاداب کھیتیاں تھیں. گویا یہ نہایت ترتیب سے آراستہ باغ تھے، درمیان میں سرسبز کھیت اور کثرت سے انگور کی بیلیں جن کے باعث انہیں انگور ہی کا باغ کہا گیا. دونوں باغ خوب اپنے اپنے پھل لائے اور اس میں کچھ کمی نہ کی گئی، اور مزید برآں ہم نے دونوں باغوں کے درمیان نہریں بھی جاری کر دی. گویا ذوق نظر سے لے کر افادیت تک کے سب سامان مہیا تھے اور بکثرت پیداوار ہوتی، لیکن وہ انجام سے غافل ہو گیا. اور اس شخص کے پاس اور بھی پھل یعنی تمول کا سامان تھا، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور وہ اس سے باتیں کرتے کرتے اپنی شان جتانے کے لیے کہنے لگا کہ میں تجھ سے مال و دولت میں زیادہ ہوں اور جتھے کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں. منشا یہ تھا کہ میں ایمان لا کر کیا کروں گا؟ جملہ راحت کے سامان اور عزت و آبرو مجھے حاصل ہے، بلکہ حاصل رہے گی. اور اسی تکبرانہ انداز سے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، حالانکہ وہ اپنے آپ پر خود ظلم کر رہا تھا. زبان سے ایسی باتیں کہہ رہا تھا جو اللہ کو پسند نہیں. بولا میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرا سرسبز و شاداب باغ کبھی بھی برباد ہو، اور میرے خیال میں قیامت کبھی بھی نہ آئے گی، اور بالفرض اگر میں اپنے پروردگار کی طرف واپس بھی کیا گیا تو وہاں پہنچ کر اس باغ سے بہتر جگہ پاؤں گا. اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر موت کے بعد کی زندگی ہوئی تو مجھے وہاں بھی یہی عیش و عشرت کا سامان ملے گا، کیونکہ اگر اللہ کو میری حرکات ناپسند ہوتی تو یہی کیوں دیتا. اور یہی وہ ظلم تھا جو اس نے اپنی جان پر خود کیا. برخلاف اس کے ساتھی نے جس کی نظریں خالق کائنات پر تھیں، اس سے اللہ کی شان جتاتے ہوئے جواب کے طور پر کہا، کیا تو اس خدا سے منکر ہو گیا جس نے تجھ کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے قطرے سے، پھر تجھ کو پورا آدمی بنایا؟ تو مانے یا نہ مانے، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور یہ تو نے تکبر کی باتیں خام خواہ کیوں کی؟ کیوں اللہ کو ناراض کیا؟ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا اور کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ عطا بھی یہ کیا خوب ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی میں دینے کی طاقت نہیں. اور اگر تو اس وقت مجھ کو مال اور دولت میں اپنے سے کمتر دیکھتا ہے تو کیا عجب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے، اور تیرے اس باغ پر گرم لو کا ایک جھونکا یا کوئی آفت آسمان سے بھیج دے،
پھر وہ تباہ و برباد ہو کر صاف میدان ہو جائے، کہیں برائے نام بھی سبزہ باقی نہ رہے، یا صرف یہی ہو جائے کہ اس کا پانی زمین میں اتر کر گہرا ہو جائے، اتنا گہرا کہ پھر تو ہرگز اسے تلاش نہ کر سکے، اور یہ تیرا سرسبز باغ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس کے مغرور ساتھی کو جو سزا ملنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے مومن کی زبان سے اس کی طرف اشارہ کرا دیا تاکہ وہ آفت سماوی کو محض اتفاق پر محمول نہ کر سکے۔ دیکھو، جو اللہ چاہتا ہے وہ مومن سے کہلواتا ہے، پھر جو مومن سے کہلواتا ہے اسے پورا کر دکھاتا ہے، اور جو خطرہ رحمانی قلب مومن میں گزرا تھا وہی ہوا۔ اس کے پھلوں کو آفت سماوی نے آ گھیرا، پھر صبح کو جو دیکھا تو حسرت سے ہاتھ ملتا رہ گیا، اول تو اس پونجی پر جو اس باغ کے بنانے میں اس پر صرف کی تھی، اور پھر اس تباہی پر جو نظروں کے سامنے تھی، یعنی وہ اپنی چھتریوں پر گرا پڑا تھا، اور وہ بڑی حسرت و ندامت سے کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ کافر سے بھی نیک بات کہو تو کسی نہ کسی وقت اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہو ہی جاتا ہے، اسی لیے حکم ہے کہ نیکی کی باتیں کہتے رہو، شاید کوئی فلاح پائے۔ اس تباہی میں اللہ کے سوا اس کا معاون کون ہو سکتا تھا؟ اور یوں تو اس کو اپنی جماعت اور بآبرو جتھے پر بڑا ناز تھا، لیکن اس وقت اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ یہاں سمجھنے اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سب اختیار اللہ برحق ہی کو ہے، اللہ ہی حق ہے اور وہی کاموں کو بنانے والا ہے، اسی کا انعام بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے۔